ایک دن اسکول کا بچہ راستے میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ختم نبوت کے لوگوں پر گولیاں برس رہی ہے، بستہ سائڈ پہ رکھا، آگے بڑھا، سامنے پولیس نے پوچھا، ارے بچے اسکول چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، ارے آج تک میں سبق پڑھتا رہا، آج میں پڑھے ہوئے سبق پر عمل کرنے آیا ہوں، تاجدار ختم نبوت کی حفاظت کرنے آیا ہوں، اور کفر کی دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری صرف ان علماء کرام کی نہیں ہے، آج میں اسکول کا بچہ اپنی جان نچھاور کرنے آیا ہوں۔ مرد قلندر مجاہد ختم نبوت آگے بڑھا، سامنے سے گولی چلی، گولی آ کر ران پر لگی، بچہ نیچے گرا، پولیس نے پوچھا، ارے بچے کیا ہوا؟ مرد قلندر مجاہد ختم نبوت شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا، ارے گولی مارنی ہے تو سینے پہ مارے، ران پر کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ عشق ناموس رسالت تو میرے سینے میں موجود ہے۔ سامعین محترم، اگر بر صغیر کے حالات کو مد نظر رکھا جائے، انگریز تو چلا گیا مگر اپنے لیپ پال کا اولاد قادیانیت کے لیے ایک مضبوط بیس مہیا کر دیا۔ قادیانی علی الاعلان اقتدار کا خواب دیکھنے لگے، ان پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ قادیانیوں کی لن ترانیاں دیکھ کر اسلامیان پاکستان کا ہر شخص اس صورتحال سے پریشان تھا۔ اسی پریشان کن صورتحال میں امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا محمد علی جلندری کو بلایا اور تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا اور ختم نبوت کی تحریک چلائی، جس کے بنا پر قادیانیت کو منہ توڑ جواب دیا۔ میرے دوستو، اگر ایوبی دور پر نظر دوڑائی جائے تو مغربی پاکستان میں اسلامی قومی اسمبلی میں مولانا غلام غوث ہزاروی اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت باسعادت میں ختم نبوت کے لیے جو خدمات سر انجام دیے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور مذہبی اور سیاسی اعتبار سے قادیانیت کا احتساب کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج قادیانیت غیر مسلم قرار پائی۔ غموں کی بھیڑ میں راستہ بنا کر چلتا ہوں، غموں کی بھیڑ میں راستہ بنا کر چلتا ہوں، ختم نبوت کا سپاہی ہوں، سر اٹھا کر چلتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔